بہت سی جگہوں پہ جب ہم کلر کا کام کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ دیواروں پہ اللہ محمد کا نام لکھا ہوتا ہے، بہت سی دیواروں پہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا ہوتا ہے. تو جس وقت ہم اس کو اسکریپ کرتے ہیں تو وہ زمین پہ گرتا ہے. تو آپ اس کو کوئی احتیاط کے طور پہ اس کا کوئی حل بتا دیں. اللہ اللہ، اس کا حل تو یہ کہ ایسی جگہ ٹھیکہ ہی نہ لے آدمی رنگ کرنے کا، یہ بچ نہیں سکے گا. اگر ایسا جذبہ ہے اور ایسا عشق ہے تو وہ حضرت علی کا واقعہ نا، محمد رسول اللہ لکھا تھا معاہدے میں، تو وہ کفار نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ نہ لکھو، صرف محمد لکھو. تو اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں قلم دیا گیا. آپ میں کیسے اس پہ قلم پھیروں؟ ہاں اللہ کے رسول. تو یہ مولا علی کا عشق تھا. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حالات کی نزاکت کے سبب جو حکمتیں سرکار جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے، تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھ میں قلم لے کر وہ جو تھا، جو مطالبہ تھا کفار کا، سمجھو اس کے مطابق فرمایا. تو وہ تو اب سرکار کی شان ہے، ہم تو غلام ہیں. تو اول تو دیواروں پہ جو لوگ لکھتے ہیں نا، ان کو سوچنا ہے کہ آج نہیں تو کل اس کی مطلب لائف کم ہوتی ہے. دیواروں پہ چونا گر جاتا ہے، جھڑ جاتا ہے، رنگ جھڑ جاتا ہے. اسی طرح جو طرح طرح کے پوسٹر دیواروں پہ لگاتے ہیں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، اور بہت کچھ لکھا ہوتا ہے دیواروں کے پوسٹروں پہ جو لگاتے ہیں. تو میں تو آج نہیں، برسوں سے مدنی چینل نہیں تھا جب سے بھی میں مدنی مذاکروں میں اس طرح کی باتیں کی ہیں میں نے، کہ یہ اتنا دل نہیں کرتا. یہ ابھی تو پوسٹر ہم نے چسپاں کر دیا، اپنے حساب سے ہم نے مضبوط کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ دیوار چھوڑ دیتا ہے. پھر بعض اوقات یہ کہ جو ادھر رہتے ہیں وہ لوگ بچے ہیں، تو یہ پھر کاغذ جو ہے نا، یہ ظاہر ہے کہ زمین پہ تشریف لے آتا ہے اشتہار کا. اب اس پہ جو بھی لکھا ہوا ہے آگے آپ جو میں کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے. خیر اب تو الٹرنیٹ موجود ہے، اب کافی حد تک یہ سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے جلسوں کی وہ ترکیب بنتی اشتہارات کی، لیکن بہرحال اب بھی پوسٹر بھی لگاتے ہیں. یہ ان کو لگانے والوں کو دعوت فکر ہے، غور کریں. دیکھو یہ کہ رنگ کرنے والا کتنا مطلب ایک طبیعت ہے نا اس کے حساس، کہ میں اس کو، ہم کو یہ کھرچنا پڑتا ہے، اور یہ مبارک نام اس کا کیا کریں. اور ایک ہم لوگ ہیں کہ بظاہر مذہبی حلیہ، لیکن ہم ایسی بے ادبیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ بس احساس ہی نہیں ہے. تو اس میں یہ کہ اول تو میں نے جو مشورہ دیا، اگر ضروری نہیں ہے تو ایسی جگہ آدمی ٹھیکہ نہ لے، یا اگر اب لے ہی لیا ہے چھوڑنا بھی نہیں ہے اس کا ٹھیکہ، تو یہ کہ اب اس کو جتنا ممکن ہو حکمت عملی سے، مثلا اگر وہ پانی کے ذریعے کام چل سکتا ہے تو پانی کا کوئی روئی وغیرہ یا کپڑا پاک صاف، اس سے اس کو آہستہ 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 پانی سے ملے 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 یہاں تک کہ وہ اب نظر نہ آئے. اس نام کو کوئی مٹا تو سکتا ہی نہیں ہے، نظر نہ آئے، ہماری نظر نہ پڑے اس پر. اب وہ پانی ہے جو بھی ہے اس میں کوئی اس طرح برتن نہیں ہے، کوئی ترکیب رکھے کہ وہ پانی کا کوئی قطرہ زمین پر نہ جائے. اب وہ پانی جو ہے وہ اپنی چھت پر پھیلا دے، کسی پاک جگہ پر ڈال دے. اب لوگ سمجھتے ہیں گملے میں ڈال دو، عام طور پہ یہ کہ وہ گملہ جو گھر میں ہوتا ہے جس میں پودا ہوتا ہے، پھول ہوتا ہے، گملے میں ڈال دو، یہ پاک جگہ تھوڑی ہے، یہ تو خطرناک جگہ ہے. عام طور پہ گملے میں گوبر ہوتا ہے، بکریوں کی مینگنیاں ہوتی ہیں، یہ عام طور پہ یہ ناپاک ہوتی ہے. کھاد جو ہے نا، اس کھاد کا پانی بھی گھروں میں بعض وقت بہہ جاتا ہے، بالکونیوں میں لوگ رکھے ہوتے ہیں، یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. یہ اکثر
جیسے ہمارے ہاں تو یہ گوبر ہوتا ہے، اس میں جو کھاد ملتی ہے یہ اپنے نرسری والوں کے پاس سے، گٹر بغیچہ مشہور ہے، وہاں کی کھاد عام طور میں ہوتی ہے، گٹریں سارے شہر کی جمع ہوتی ہیں، یہ پھر اوپر سے گوبر وغیرہ بھی اس میں ڈالا جاتا ہے، اور بھی مطلب دیگر میں کسی اور ملک میں نے دیکھا ہے گوبر ڈالتے ہیں، یہ اس کی غذا ہے پودوں کی، ڈالنی پڑتی ہے، تو یہ پاک تو نہیں ہوا، اب اس میں یہ پاک پانی، اور پاک بھی کیسا پانی، ایسا پانی جو پاک کرنے والا پانی ہے، اس کو یہاں اس میں ڈالتے ہیں گملے میں، یہ عام ہے۔ تو میں نے جیسے چھت کا کہا، یا کوئی بھی ایسی جگہ، یا کہیں لے جائیں سمندر میں بہا دیں، نہر میں بہا دیں، یا کسی میدان میں جہاں لوگ چلتے پھرتے نہ ہوں، ایسے میدان تو ہوتے ہیں نا، ان میدان میں جا کے بہا دے، چھڑک دے، اتنا کرے کون، عشق کروائے گا، یہ اگر کمزور ہوا تو کچھ نہیں ہونے کا، خرچ ہی ڈالتے ہوں گے نا۔ تو بہرحال یہ کہ جس طرح ممکن ہو اس طرح اس کی ترکیب ادب والی کرے، اب خرچے بغیر گزارا نہیں ہے، بعض ایسے بھی ہوتے ہوں گے پانی سے نہیں دھلیں گے، پانی سے ترکیب نہیں بنے گی، تو اب اس کو اس طرح کسی آلے سے، جیسے کھرپیے ہوتے ہیں ان کے، کیا بولتے کھرپیا یا کھرچنے، ان سے یہ آہستہ آہستہ اس طرح کھرچیں کہ جو بھی ذرات اس کے نکلتے ہیں وہ کسی برتن میں یا کسی چیز میں یہ تشریف لے آئیں، پھر ان ذرات کا ادب وہی بہا دیں، یا جو میں نے طریقہ بتایا وہ کر لیں، ادب والا حساب کتاب۔ اللہ آپ کو برکت دے، مزہ آ گیا، سوال بڑا پیارا، عشق رسول سے بھرپور سوال ہے، دیکھو عاشق رسول بھی کس کس رنگ میں ہوتے ہیں، الحمدللہ، تو یہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی اس میں ملا، الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد